السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک امیر بلڈر نے غریب بیوہ کا مکان ہتھیا لیا اور عدالت میں جھوٹے گواہ پیش کر دیے۔ جج نے غصے میں بیوہ کو جھوٹا قرار دے کر بلڈر کے حق میں فیصلہ سنانے کے لیے قلم اٹھایا۔ بیوہ نے روتے ہوئے اپنے دوپٹے میں بندھی ایک پرانی اور خون آلود ڈائری جج کے سامنے رکھ دی۔ جج نے جیسے ہی وہ ڈائری کھولی اور اس کا پہلا صفحہ پڑھا تو اس کے ہاتھ سے قلم گر گیا اور اس نے بلڈر کی ضمانت منسوخ کر دی، کیونکہ ایک بہت پرانا اور گنجان آباد شہر جہاں بلند و بالا عمارتیں اور چوڑی سڑکیں انسان کی نظروں کو ہر لمحہ خیرہ کر دیتی تھیں، اس شہر کی چہل پہل اور اس کی رنگین روشنیاں اپنی جگہ تھیں، لیکن یہاں کے لوگوں کے دلوں میں دولت کی بے پناہ ہوس اور طاقت کا نشہ بھی بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ شہر کے ایک کونے میں غریبوں کی تنگ اور تاریک بستیاں موجود تھیں، تو دوسرے کونے میں امیروں کے وہ عالی شان محل تھے جہاں زندگی کی ہر آسائش اور ہر سہولت موجود تھی۔ اسی شہر کے بالکل وسط میں انصاف کا ایک بہت ہی بڑا اور قدیم ایوان موجود تھا، جس کی دیواریں بہت اونچی اور بے حد مضبوط تھیں، اور وہاں کا ماحول ہمیشہ ایک خاص قسم کی سنجیدگی اور گہرے وقار میں ڈوبا رہتا تھا۔ اس عدالت کے بارے میں پورے ملک میں یہ بات مشہور تھی کہ وہاں کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی، اور وہاں کا ہر فیصلہ صرف اور صرف سچائی اور حق کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اس عدالت کے سب سے بڑے اور رعبدار منصف کا نام ارسلان تھا۔ ارسلان ایک انتہائی منصف مزاج، اصول پسند اور نہایت دیانتدار انسان تھا، جس کی زندگی کا واحد مقصد صرف اور صرف قانون کی بالادستی قائم کرنا تھا۔ ارسلان نے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات اور شدید غریبی کا سامنا کیا تھا۔ اسے آج بھی اپنے بچپن کے وہ دن بہت اچھی طرح یاد تھے جب اس کے پاس پڑھنے کے لیے کتابیں نہیں ہوتی تھیں اور وہ اکثر خالی پیٹ سو جایا کرتا تھا۔ اس نے اپنی دن رات کی انتھک محنت اور سچی لگن سے یہ مقام حاصل کیا تھا، اسی لیے وہ ہر فیصلے کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کر اور ہر پہلو سے باریک بینی سے پرکھنے کے بعد کرتا تھا۔ اس کی ایمانداری کی مثالیں پورے ملک کے عدالتی حلقوں میں بہت فخر سے دی جاتی تھیں۔ ارسلان جب بھی اپنی بڑی اور سیاہ کرسی پر بیٹھتا تو اسے اپنے وہ دن یاد آ جاتے جب وہ ایک چھوٹے سے کچے کمرے میں مٹی کے چراغ کی مدھم روشنی میں پڑھا کرتا تھا۔ اس نے اپنے ضمیر کو کبھی بھی دولت یا کسی بڑے لالچ کے بدلے نہیں بیچا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ بڑے سے بڑا طاقتور مجرم بھی اس کے سامنے آتے ہوئے خوف محسوس کرتا تھا۔ ارسلان کی عدالت میں انصاف کا ترازو ہمیشہ برابر رہتا تھا، اور وہ کسی بھی دباؤ کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس شہر میں ایک انتہائی طاقتور اور بے انتہا دولت مند تعمیراتی کام کرنے والا بڑا تاجر رہتا تھا، جس کا نام زبیر تھا۔ زبیر کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، اور اس نے شہر کے کئی بڑے رہائشی اور تجارتی منصوبے مکمل کیے تھے، لیکن اس کی اس بے حساب دولت کے پیچھے
کئی غریبوں کے آنسوں اور کئی بے سہارا عورتوں کی آہیں چھپی ہوئی تھیں۔ زبیر ایک انتہائی مکار، سنگ دل اور بے رحم انسان تھا، جو زمینیں ہتھانے اور اپنی سلطنت بڑھانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ اس نے اپنی دولت کے زور پر بہت سے غنڈے اور جھوٹے گواہ پال رکھے تھے، جو اس کے ایک اشارے پر کسی بھی سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ زبیر کا یہ پختہ خیال تھا کہ اس دنیا میں ہر انسان کی ایک مخصوص قیمت ہوتی ہے، اور وہ اپنی دولت کی چمک سے کسی بھی جج یا بڑے آفیسر کو خرید سکتا ہے۔ اس نے کئی بار قانون کو اپنے پیروں تلے کچلا تھا اور اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے ہمیشہ بچ نکلنے میں کامیاب رہا تھا۔ زبیر کی نظر شہر کے ایک پرانے اور انتہائی پرسکون محلے میں موجود ایک چھوٹے سے مگر بہت قیمتی مکان پر پڑ گئی۔ یہ مکان ایک غریب اور ضعیف بیوہ خاتون کا تھا، جس کا نام سغرا بیگم تھا۔ سغرا بیگم کے شوہر ایک انتہائی سادہ، نیک دل اور درویش صفت استاد تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی علم کی روشنی پھیلانے اور بچوں کی تربیت کرنے میں گزار دی تھی۔ ان کے شوہر کا نام استاد عبداللہ تھا۔ استاد عبداللہ نے اس شہر کے سینکڑوں یتیم اور غریب بچوں کو مفت تعلیم دی تھی، اور وہ ایک انتہائی دیانت دار انسان تھے، جن کے پاس دولت تو نہیں تھی، لیکن عزت کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود تھا۔ ان کے انتقال کے بعد سغرا بیگم اس چھوٹے سے مکان میں تنہا زندگی گزار رہی تھی، اور یہ مکان ان کے شوہر کی زندگی بھر کی جمع پونجی اور ان کی آخری نشانی تھا۔ سغرا بیگم کے لیے یہ مکان صرف اینٹ اور پتھر کا ڈھیر نہیں تھا، بلکہ اس کے ہر کونے اور ہر دیوار میں ان کے مرحوم شوہر کی خوشبو اور ان کی یادیں بسی ہوئی تھیں۔ وہ روزانہ اس مکان کے ہر کمرے کی صفائی کرتیں اور اپنے شوہر کی چھوڑی ہوئی پرانی کتابوں کو چومتی رہتی تھیں۔ استاد عبداللہ اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ گھر انہوں نے اپنی زندگی بھر کی پائی پائی جوڑ کر اس لیے بنایا ہے تاکہ ان کے جانے کے بعد ان کی بیوی کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور اس کا اپنا ایک سر چھپانے کا ٹھکانہ موجود رہے۔ اس مکان کے صحن میں ایک بڑا سا نیم کا درخت تھا، جس کے نیچے استاد عبداللہ شام کے وقت بیٹھ کر محلے کے غریب بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ وہاں کے در و دیوار آج بھی ان کے سبق کی گونج سناتے تھے۔ سغرا بیگم اس نیم کے درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر اکثر اپنے شوہر کو یاد کرتیں اور ان کے پرانے شاگردوں کے قصے یاد کر کے مسکراتی تھیں۔ زبیر نے جب اس مکان کی قیمت اور اس کی جگہ کی اہمیت کو دیکھا تو اس کے اندر کا لالچ بیدار ہو گیا۔ اس نے اسے گرانے اور وہاں ایک بہت بڑی تجارتی عمارت بنانے کا بھیانک منصوبہ بنایا۔ اس نے پہلے تو سغرا بیگم کے پاس اپنے بندے بھیجے اور انہیں بہت زیادہ رقم کا لالچ دیا کہ وہ یہ مکان اسے بیچ دیں، لیکن سغرا بیگم نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ یہ مکان میرے شوہر کی امانت ہے اور ان کی نشانی ہے، جسے میں اپنی موت تک کسی صورت نہیں بیچوں گی، چاہے مجھے فاقے ہی کیوں نہ کرنے پڑیں۔ سغرا بیگم کا کہنا تھا کہ اس گھر کی مٹی میں
ان کے شوہر کی محنت کا پسینہ شامل ہے، اور وہ اسے فروخت کر کے اپنے شوہر کی روح کو تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ زبیر کو یہ انکار بہت برا لگا اور اس نے اسے اپنی توہین سمجھا۔ اس نے سوچا کہ ایک غریب بیوہ کی یہ مجال کہ وہ زبیر جیسے بڑے بلڈر کو انکار کرے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب طاقت اور دھوکے کے ذریعے یہ مکان ہر حال میں ہتھیا لے گا۔ اس نے سغرا بیگم کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ رات کے گہرے اندھیرے میں زبیر کے بھیجے ہوئے گنڈے اس کے گھر پر پتھر پھینکتے اور اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے۔ سغرا بیگم بہت ڈر گئیں، لیکن ان کے قدموں میں لرزش نہیں آئی۔ انہوں نے اللہ پر بھروسہ رکھا۔ زبیر نے جب دیکھا کہ ڈرانے سے کام نہیں بن رہا تو اس نے اپنے مکار وکیلوں کے ساتھ مل کر مکان کے بالکل اصلی لگنے والے جعلی کاغذات تیار کروائے۔ اس نے ان کاغذات پر استاد عبداللہ کے جعلی دستخط اور انگوٹھے کے نشانات لگوائے اور یہ جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ استاد عبداللہ نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ہی یہ مکان زبیر کو فروخت کر دیا تھا اور اس کے بدلے میں لاکھوں روپے کی بھاری رقم وصول کی تھی۔ اس نے عدالت میں کیس کر دیا اور سغرا بیگم کو ان کے اپنے ہی گھر سے بے دخل کرنے کی درخواست دائر کر دی۔ سغرا بیگم پر یہ خبر کسی آسمانی بجلی کی طرح گری۔ وہ اکیلی اور بے سہارا عورت تھی جس کا اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے کئی وکیلوں کے پاس جا کر اپنی فریاد سنائی اور انہیں اپنی سچائی بتائی، لیکن زبیر کے رعب اور اس کی دولت کی وجہ سے کوئی بھی اس کا کیس لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہر کوئی زبیر کے نام سے ڈرتا تھا اور جانتا تھا کہ اس طاقتور انسان کے خلاف عدالت میں جیتنا ناممکن ہے۔ سغرا بیگم نے شہر کی گلیوں میں بہت ٹھوکریں کھائیں۔ وہ ہر اس دروازے پر گئیں جہاں سے انہیں انصاف کی امید تھی، لیکن ہر جگہ انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگ ان سے ہمدردی تو کرتے تھے، لیکن زبیر کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ آخر کار ایک بوڑھے اور رحم دل وکیل نے سغرا بیگم کی حالت پر ترس کھایا اور ان کی مدد کا وعدہ کیا۔ اس وکیل کا نام جاوید تھا، جو خود بھی ریٹائر ہونے والا تھا، لیکن اس نے سغرا بیگم کے آنسو دیکھ کر اپنا آخری کیس لڑنے کا فیصلہ کیا، اور اس طرح یہ کیس عدالت کے ایوانوں میں پہنچ گیا۔ عدالت میں کارروائی شروع ہوئی تو زبیر نے ایک ایک کر کے اپنے وہ تمام جھوٹے گواہ پیش کر دیے جنہوں نے عدالت میں کھڑے ہو کر جھوٹی قسمیں کھائیں کہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے استاد عبداللہ کو رقم لیتے اور کاغذات پر دستخط کرتے دیکھا تھا۔ ان گواہوں میں محلے کا وہ دکاندار بھی شامل تھا جس کی استاد عبداللہ نے ہمیشہ مدد کی تھی، لیکن پیسے کے لالچ نے اسے بھی اندھا کر دیا تھا۔ زبیر کا وکیل بہت زیادہ چالاک تھا اور وہ بار بار سغرا بیگم کو ایک لالچی اور جھوٹی عورت ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے عدالت میں ایسے جھوٹے دلائل دیے کہ وہاں موجود ہر انسان کو لگنے لگا کہ سغرا بیگم واقعی جائیداد کے لالچ میں جھوٹ بول رہی ہیں۔ اس نے استاد عبداللہ کے کردار پر بھی انگلیاں اٹھائیں
اور کہا کہ وہ تو بہت مقروض تھے۔ سغرا بیگم عدالت کے ایک کونے میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اور ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ دنیا اتنی بے رحم اور یہ لوگ اتنے بڑے جھوٹے ہو سکتے ہیں۔ وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتی اور اپنے شوہر کی پاکیزہ زندگی کی گواہی اپنے رب سے مانگتی۔ سغرا بیگم بار بار منصف ارسلان کی طرف دیکھ رہی تھی اور خاموش نظروں سے ان سے انصاف کی بھیک مانگ رہی تھی۔ منصف ارسلان بہت غور اور توجہ سے تمام گواہیاں سن رہے تھے۔ ارسلان کے سامنے جو کاغذات پیش کیے گئے تھے وہ اتنی صفائی اور ہوشیاری سے بنائے گئے تھے کہ ان میں کوئی قانونی غلطی نکالنا بہت مشکل تھا۔ ارسلان کے دل میں سغرا بیگم کی حالت دیکھ کر ہمدردی تو پیدا ہو رہی تھی، لیکن وہ قانون کے پابند تھے، اور قانون صرف اور صرف ٹھوس ثبوت مانگتا ہے۔ ارسلان کو محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہے، کیونکہ سغرا بیگم کے چہرے پر موجود سچائی اور زبیر کے چہرے پر موجود عیاری ان سے چھپی نہیں تھی۔ لیکن عدالت میں جذبات کی نہیں بلکہ ثبوتوں کی جیت ہوتی ہے۔ زبیر نے عدالت میں یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سغرا بیگم کے شوہر ایک جواری اور بدکماش انسان تھے، جنہوں نے اپنی تمام جمع پونجی فضول کاموں میں اڑا دی تھی۔ یہ سن کر سغرا بیگم کو بہت زیادہ دکھ ہوا، کیونکہ ان کے شوہر نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کا ایک روپیہ بھی نہیں دبایا تھا، اور وہ ہمیشہ شرافت کا نمونہ رہے تھے۔ سغرا بیگم نے اپنے وکیل سے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، میرے شوہر تو بچوں کے لیے اپنی جان دے دیتے تھے۔ لیکن وکیل نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ عدالت کا کمرہ لوگوں سے پوری طرح بھرا ہوا تھا، اور ہر کوئی اس فیصلے کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ جج ارسلان نے کیس کی تمام فائلیں دوبارہ پڑھیں اور تمام گواہوں کے بیانات کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ انہوں نے کئی بار زبیر کے گواہوں سے جرح کی، لیکن وہ سب پہلے سے ہی سکھائے پڑھائے گئے تھے، اس لیے ان کی باتوں میں کوئی فرق نہیں آیا۔ زبیر کے وکیل نے اپنی بحث مکمل کرتے ہوئے نہایت مغرور انداز میں کہا کہ جناب، تمام دستاویزی ثبوت میرے موکل کے حق میں ہیں، اور یہ عورت صرف جذبات کا سہارا لے کر عدالت کا قیمتی وقت ضائع کر رہی ہے۔ اس کے پاس کوئی ایک بھی ایسا ثبوت نہیں جو ہمارے پیش کردہ کاغذات کو غلط ثابت کر سکے، لہٰذا اسے فوراً یہ گھر خالی کرنے کا حکم دیا جائے اور اس پر بھاری جرمانہ بھی عائد کیا جائے تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ جج ارسلان نے جب دیکھا کہ کیس مکمل طور پر زبیر کے حق میں جا رہا ہے اور بیوہ خاتون کے پاس اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی قانونی یا دستاویزی ثبوت موجود نہیں ہے، تو انہوں نے قانون کی مجبوری کے تحت اپنا آخری فیصلہ سنانے کا ارادہ کیا۔ ارسلان کے ذہن میں بہت سی کشمکش چل رہی تھی۔ ان کا دل کہہ رہا تھا کہ بیوہ سچی ہے، لیکن ان کے سامنے رکھے ہوئے کاغذات چیخ چیخ کر زبیر کے حق میں گواہی دے رہے تھے۔ زبیر کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی،
اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کامیابی کا جشن منانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب اس قیمتی زمین پر اس کا قبضہ ہو جائے گا اور وہ یہاں ایک شاندار پلازا بنا کر کروڑوں روپے کمائے گا۔ جج ارسلان نے اپنے ہاتھ میں وہ قیمتی قلم اٹھایا جس سے وہ فیصلے پر دستخط کرنے والے تھے۔ پورے کمرے میں ایک دم سے گہرا سناٹا چھا گیا۔ صرف چھت پر لگے پنکھے کی آواز آ رہی تھی۔ سغرا بیگم کی ہچکیاں بند ہو گئیں اور وہ صدمے کی حالت میں کسی بے جان بت کی طرح کھڑی رہ گئیں۔ انہیں لگا کہ آج ان کے شوہر کی آخری نشانی پر بھی یہ ظالم لوگ قابض ہو جائیں گے اور ان کے شوہر کی روح آج بہت تڑپ رہی ہوگی۔ جج ارسلان نے فیصلے کے کاغذ پر قلم کی نوک رکھی ہی تھی کہ اچانک سغرا بیگم نے ایک لمبی اور دردناک آہ بھری جو پورے کورٹ روم میں گونج اٹھی۔ ان کی اس آہ نے ہر انسان کا دل دہلا دیا۔ سغرا بیگم نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے پرانے اور میلے دوپٹے کے پلو میں بندھی ہوئی ایک بہت بڑی اور مضبوط گرہ کو کھولنا شروع کیا۔ ان کے ہاتھ اس قدر لرز رہے تھے کہ ان سے وہ گرہ بھی بامشکل کھل رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا عزم اور ایک آخری امید کی چمک تھی، جیسے وہ جانتی ہوں کہ اس گرہ کے اندر ان کے تمام دکھوں کا مداوا چھپا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ گرہ کھلی، اس میں سے ایک انتہائی پرانی، خستہ حال اور جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی لکڑی کے رنگ جیسی جلد والی ڈائری نکلی۔ اس ڈائری کے صفحات وقت گزرنے کی وجہ سے بالکل پیلے پڑ چکے تھے۔ سغرا بیگم نے وہ ڈائری اپنے دونوں ہاتھوں میں انتہائی مضبوطی سے پکڑی اور اسے ایک بار اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے وہ ان کے شوہر کا دھڑکتا ہوا دل ہو۔ ان کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ انہوں نے جج کی کرسی کی طرف اپنے قدم بڑھائے۔ محافظوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن جج ارسلان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں منع کر دیا۔ ارسلان کی نظریں اس ڈائری پر جم گئی تھیں۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اس ڈائری کے اندر کوئی بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ سغرا بیگم جج کے کٹہرے کے بالکل قریب پہنچ گئیں اور انہوں نے وہ پرانی اور خون آلود ڈائری جج ارسلان کے سامنے میز پر رکھ دی۔ سغرا بیگم نے جج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی دھیمی مگر پر اثر آواز میں کہا کہ جناب، میں جانتی ہوں کہ آپ قانون کے پابند ہیں اور آپ کو ثبوت چاہیے۔ یہ ڈائری میرے شوہر کی وہ امانت ہے جو وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ اس میں ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک ایک بات سچ ہے۔ اگر اس سے بھی آپ کو انصاف نہ ملا تو میں سمجھوں گی کہ اس دنیا سے انصاف اٹھ چکا ہے اور میں اپنا فیصلہ اللہ کی عدالت پر چھوڑ دوں گی۔ جج ارسلان نے اس ڈائری کی طرف دیکھا جس پر مٹی کے نشان تھے۔ انہوں نے اپنا قلم میز پر رکھا اور نہایت احتیاط سے اس ڈائری کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ ڈائری کی جلد پر جمی مٹی ارسلان کی انگلیوں سے ٹکرائی تو اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے ڈائری کا پہلا صفحہ کھولنے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے۔ جج ارسلان نے جب اس پرانی، خستہ حال اور بوسیدہ ڈائری کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا
تو پورے کورٹ روم کی فضا میں ایک ایسی گہری پر اسرار اور دم گھونٹنے والی خاموشی چھا گئی جس کی مثال اس سے پہلے اس عدالت کی تاریخ میں نہیں ملتی تھی۔ وہاں موجود ہر چھوٹے بڑے انسان کی نظریں جج کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جو لمحہ با لمحہ اپنی رنگت تبدیل کر رہا تھا۔ زبیر بلڈر، جو اب تک اپنی جھوٹی جیت اور مکارانہ چالوں پر بہت زیادہ مغرور اور مطمئن بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر پہلی بار شدید پریشانی اور ایک نامعلوم سے خوف کے گہرے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے۔ اسے اپنی تمام تر عیاری اور طاقت کے باوجود یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک معمولی سی پرانی اور پھٹی ہوئی ڈائری اس کے برسوں کے بنے بنائے اس کھیل کو کیسے بگاڑ سکتی ہے۔ جج ارسلان نے نہایت آہستگی اور بے پناہ احتیاط کے ساتھ اس ڈائری کا وہ پہلا صفحہ کھولا جو وقت کی گرد اور خون کے پرانے سوکھے ہوئے کالے نشانات کی وجہ سے تھوڑا سا سخت ہو چکا تھا۔ جیسے ہی ارسلان کی نظر اس پہلے صفحے پر موجود تحریر پر پڑی تو اس کے پورے وجود میں ایک زوردار بجلی سی دوڑ گئی اور اس کا وہ چہرہ جو اب تک نہایت سخت اور رعبدار تھا وہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ ارسلان کے ہاتھ اس قدر بری طرح کانپنے لگے کہ اس کے ہاتھ میں موجود وہ قیمتی قلم جس سے وہ صغرا بیگم کے خلاف فیصلہ لکھنے والا تھا وہ اس کی گرفت سے چھوٹ کر میز پر گرا اور پھر لڑھکتا ہوا نیچے فرش پر جا گرا۔ ارسلان کی آنکھیں حیرت، صدمے اور ایک انتہائی گہرے دکھ کی وجہ سے پوری طرح پھیل گئیں۔ اسے اپنی آنکھوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ اس ڈائری کے پہلے ہی صفحے پر ایک انتہائی خوبصورت، پاکیزہ اور جانی پہچانی لکھائی میں بڑے حروف کے ساتھ استاد کا اپنا نام لکھا ہوا تھا۔ ارسلان کے ذہن میں ایک دم سے 20 سال پرانی یادوں کا ایک ایسا طوفان امڈ آیا جس نے اسے اس پر رونق اور پروقار عدالت سے نکال کر ماضی کی ان تنگ، اندھیری اور کچی گلیوں میں پہنچا دیا جہاں اس نے اپنی زندگی کے سب سے کٹھن، مشکل اور یادگار دن گزارے تھے۔ اسے وہ وقت یاد آ گیا جب وہ ایک انتہائی غریب، یتیم اور بالکل بے سہارا بچہ تھا اور اس کے پاس سکول کی فیس بھرنے تو دور کی بات، اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے 2 وقت کی سوکھی روٹی کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت استاد عبداللہ نے اسے سہارا دیا تھا۔ استاد عبداللہ اس کے وہ محسن اور عظیم استاد تھے جن کے پاس ارسلان نے لگاتار 7 سال تک تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ صرف اسے کتابی علم نہیں پڑھاتے تھے بلکہ وہ اسے اپنے سگے بیٹے کی طرح پیار کرتے تھے اور اسے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتے تھے۔ ارسلان کو یاد آیا کہ کیسے استاد عبداللہ اسے روزانہ چھٹی کے بعد اپنے گھر لے جاتے تھے اور اسے وہیں اپنے سامنے بٹھا کر کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ارسلان اگرچہ اس وقت استاد عبداللہ کی بیوی صغرا بیگم کو کبھی نہیں دیکھ سکا تھا کیونکہ اس وقت وہ پردے کا بہت زیادہ اہتمام کرتی تھیں، لیکن وہ استاد عبداللہ کی باتوں سے یہ ضرور جانتا تھا کہ ان کی ایک انتہائی نیک دل، رحم دل اور صابرہ بیوی ہے جو ان کا اور ان کے تمام شاگردوں کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے۔ ارسلان کو وہ دن بھی
بالکل صاف یاد آ گیا جب استاد عبداللہ نے اسکول میں تمام اساتذہ کے سامنے بہت خوش ہو کر اسے بتایا تھا کہ ارسلان بیٹا، اللہ نے میری زندگی بھر کی محنت اور حلال کمائی کو قبول کر لیا ہے، اور میں نے آج ایک چھوٹا سا مکان خرید لیا ہے جہاں میں اپنی باقی زندگی سکون، عزت اور اطمینان سے گزاروں گا۔ استاد عبداللہ اکثر اس مکان کا ذکر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ مکان ان کی عزت ہے اور ان کے بچوں کے لیے ایک مضبوط چھت ہے۔ جج ارسلان نے جب ڈائری کے اگلے صفحات پلٹے تو اس کا دل ڈوبنے لگا۔ ان صفحات پر استاد عبداللہ نے اپنی روزمرہ کی زندگی کے بارے میں بہت تفصیل سے لکھا تھا۔ ارسلان نے دیکھا کہ ایک صفحے پر لکھا تھا کہ آج میرا سب سے پیارا شاگرد ارسلان بہت بھوکا تھا، اس لیے میں اسے گھر لے گیا اور صغرا نے اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے پراٹھے بنائے اور اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ ارسلان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک قطرہ ٹپک کر اس ڈائری کے زرد صفحے پر گرا۔ اس نے دیکھا کہ ڈائری کے آخری صفحات پر وہ سب کچھ درج تھا جس نے زبیر بلڈر کی تمام مکارانہ چالوں اور جھوٹ کا پول کھول کر رکھ دیا تھا۔ استاد عبداللہ نے اپنی وفات سے صرف چند دن پہلے اپنے لرزتے ہاتھوں سے لکھا تھا کہ زبیر نامی ایک لالچی اور مکار شخص انہیں مسلسل ہراساں کر رہا ہے اور ان کے اس چھوٹے سے قیمتی مکان کے جعلی کاغذات بنوا کر انہیں جانی نقصان کی سنگین دھمکیاں دے رہا ہے۔ استاد عبداللہ نے لکھا تھا کہ زبیر چاہتا ہے کہ میں یہ گھر اس کے حوالے کر دوں، لیکن میں یہ گھر کبھی نہیں دوں گا کیونکہ یہ میرے شاگردوں کی دعاؤں کا صلہ ہے اور میری بیوی کا آخری ٹھکانہ ہے۔ ارسلان نے اپنا سر اٹھایا اور سامنے کھڑی اس بیوہ خاتون صغرا بیگم کی طرف دیکھا جو اب بھی خاموشی سے اپنے میلے دوپٹے کے پلو سے آنسو بہا رہی تھیں۔ ارسلان کو اب پوری طرح سمجھ آ گیا تھا کہ یہ عورت کوئی عام بیوہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے اس عظیم محسن اور باپ جیسے استاد کی شریک حیات تھیں جن کے احسانات کا بوجھ ارسلان اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں اتار سکتا تھا۔ صغرا بیگم دراصل یہ حقیقت پہلے سے جانتی تھیں کہ آج جو جج اس بڑی اور طاقتور کرسی پر بیٹھا ہے یہ وہی یتیم ارسلان ہے جس کے قصے ان کے شوہر اکثر گھر آ کر بہت فخر اور محبت سے سنایا کرتے تھے۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کا شوہر ارسلان نامی اس بچے سے کتنی زیادہ محبت کرتا تھا اور اسے اپنا بیٹا سمجھتا تھا، اور اسی لیے وہ آخری امید لے کر اس ڈائری کے ساتھ یہاں آئی تھیں۔ ارسلان نے ایک گہری اور لمبی سانس لی اور اس کے لہجے میں ایک ایسا رعب اور غصہ پیدا ہو گیا جو اس عدالت میں پہلے کبھی کسی نے محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نے زبیر بلڈر کی طرف دیکھا جو اب خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا اور اس کے ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ ارسلان نے گرجدار آواز میں کہا کہ زبیر، تم نے صرف ایک بیوہ کا گھر نہیں ہتھیا بلکہ تم نے ایک ایسے عظیم اور مقدس انسان کی روح کو تڑپایا ہے جس نے اس شہر کے سینکڑوں بچوں کے ذہنوں کو علم کی روشنی سے منور کیا تھا۔ تم نے جو کاغذات عدالت میں پیش کیے وہ سب کے سب
جھوٹے، مکارانہ اور جعلی ہیں، کیونکہ یہ ڈائری اس بات کا زندہ جاوید اور سب سے بڑا ثبوت ہے کہ استاد عبداللہ نے کبھی یہ مکان فروخت نہیں کیا تھا۔ ارسلان نے اسی وقت زبیر کی ضمانت منسوخ کرنے کا حکم دیا اور پولیس کے جوانوں کو حکم دیا کہ اسے اور اس کے تمام جھوٹے گواہوں کو فوراً ہتھکڑیاں لگا کر جیل کی اندھیری اور تنگ کوٹری میں ڈال دیا جائے۔ زبیر نے بہت منتیں کیں اور اپنی دولت کا واسطہ دیا، لیکن ارسلان نے اس کی ایک نہ سنی۔ ارسلان اپنی کرسی سے اٹھا اور تمام عدالتی پروٹوکول، ضابطوں اور رتبے کو پیچھے چھوڑتے ہوئے وہ خود نیچے کٹہرے کے پاس آیا۔ اس نے صغرا بیگم کے سامنے اپنا سر نہایت احترام سے جھکایا اور بھری ہوئی آواز میں کہا کہ امی جان، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو پہلی نظر میں پہچان نہیں سکا۔ میں وہی یتیم ارسلان ہوں جسے استاد جی نے اپنے ہاتھوں سے پالا پڑھایا اور آج اس قابل بنایا کہ آج میں یہاں بیٹھا ہوں۔ آج اگر آپ یہ ڈائری نہ لاتی تو مجھ سے ایک ایسا سنگین گناہ ہو جاتا جس کی معافی مجھے کبھی نہ ملتی۔ صغرا بیگم نے ارسلان کے سر پر اپنا ممتا بھرا ہاتھ رکھا اور اسے ڈھیروں دعائیں دیں۔ پورے کورٹ روم میں ایک عجیب سا جذباتی اور رقت آمیز منظر تھا۔ لوگ حیرت زدہ تھے کہ کیسے ایک پرانی ڈائری نے برسوں پرانا رشتہ اور چھپی ہوئی سچائی کو سب کے سامنے ظاہر کر دیا۔ ارسلان نے اسی وقت حکم دیا کہ صغرا بیگم کو پورے سرکاری احترام کے ساتھ ان کے اپنے اصلی گھر واپس پہنچایا جائے اور زبیر بلڈر کے تمام بینک اکاؤنٹس اور جائیدادیں منجمد کر دی جائیں، تاکہ اس نے جتنا بھی مالی اور جانی نقصان صغرا بیگم کو پہنچایا ہے اس کا پورا ازالہ کیا جا سکے۔ زبیر کو جب ہتھکڑیاں لگا کر سب کے سامنے گھسیٹتے ہوئے لے جایا جا رہا تھا تو وہ مٹی میں مل چکا تھا اور اس کی وہ ساری دولت جس پر اسے بہت تکبر تھا وہ دھری کی دھری رہ گئی۔ ارسلان نے یہ ثابت کر دیا کہ انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر اگر انسان اپنے محسنوں کو بھول جائے تو وہ منصف کہلانے کے لائق نہیں ہوتا۔ اس طرح ایک سچی ڈائری اور ایک بیوہ کے صبر نے ظلم کے بڑے محل کو گرا دیا اور حق کا بول بالا ہوا۔ صغرا بیگم کو ان کا اپنا گھر واپس مل گیا اور ارسلان کو اپنے عظیم استاد کی خدمت کا ایک ایسا موقع مل گیا جس نے اسے دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان بنا دیا۔ ارسلان نے فیصلہ کیا کہ وہ استاد عبداللہ کے اس مکان کو ایک بڑی لائبریری اور اسکول میں تبدیل کرے گا جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جائے گی۔ ارسلان نے اپنی جیب سے اس گھر کی مرمت کے پیسے دیے اور وہاں استاد عبداللہ کے نام کی تختی لگوائی۔ صغرا بیگم اب اس گھر میں اکیلی نہیں تھیں بلکہ پورا شہر ان کی عزت کرنے لگا تھا۔ ارسلان ہر ہفتے اپنی مصروف زندگی سے وقت نکال کر صغرا بیگم سے ملنے جاتا اور ان کے پاس بیٹھ کر استاد عبداللہ کی باتیں سنتا۔ وہ ان کے لیے پھل اور دوائیاں لے کر جاتا اور ان کا ایسے ہی خیال رکھتا جیسے ایک بیٹا اپنی ماں کا رکھتا ہے۔ زبیر بلڈر کو عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی اور اس کی وہ تمام عمارتیں جو اس نے غریبوں کی زمینوں پر بنائی تھیں وہ سب حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیں۔
یہ کہانی ہر اس شخص کے لیے ایک بڑا سبق ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ جھوٹ اور دولت کے زور پر دوسروں کے گھر اجاڑ سکتا ہے، اور معصوموں کی آہیں اسے کچھ نہیں کہیں گی، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور جب وہ انصاف کرتا ہے تو بڑے بڑے فرعونوں کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ استاد عبداللہ کے گھر کا وہ پرانا نیم کا درخت آج بھی اسی طرح ہرا بھرا ہے، اور اس کے نیچے بیٹھ کر سغرا بیگم اب بھی ارسلان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، کیونکہ سچائی کبھی نہیں مرتی اور وفاداری کا بدلہ اللہ ہمیشہ بہت خوبصورت اور معجزاتی طریقے سے دیتا ہے۔ ارسلان نے اپنی ڈیوٹی کے دوران ہمیشہ اس ڈائری کو اپنے سامنے رکھا تاکہ اسے یاد رہے کہ اسے کس نے اس مقام تک پہنچایا ہے، اور اسے ہمیشہ غریبوں کا ساتھ دینا ہے۔ شہر کے لوگ اب ارسلان کو صرف ایک جج نہیں بلکہ ایک فرشتہ سمجھتے تھے، جس نے اس شہر سے ناانصافی کا خاتمہ کر دیا۔ سغرا بیگم نے ارسلان کو استاد عبداللہ کی وہ پرانی اینک اور قلم بھی تحفے میں دیا جو ارسلان کے لیے دنیا کی ہر دولت سے زیادہ قیمتی تھا۔ ارسلان نے وہ قلم اپنے دفتر کی میز پر سجایا تاکہ اسے ہمیشہ اپنے استاد کی نصیحت یاد رہے کہ قلم کی طاقت صرف سچ لکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس طرح حق اور باطل کی اس جنگ میں حق کو عظیم فتح ملی، اور ظلم کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، اور پورا حال ارسلان کے اس تاریخی فیصلے اور سغرا بیگم کی سچائی کی گواہی دے رہا تھا۔ عدالت کا ماحول اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ تمام لوگ جو زبیر بلڈر کے خوف سے خاموش تھے، اب وہ بھی کھل کر سغرا بیگم کے حق میں بولنے لگے تھے۔ ارسلان نے ان تمام گواہوں کو بھی کٹہرے میں بلایا جنہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی تھیں، اور ان کے چہرے شرم سے جھکے ہوئے تھے۔ ارسلان نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگوں نے چند ٹکوں کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کیا اور ایک استاد کی عزت پر حملہ کیا۔ تم لوگوں کو بھی قانون کے مطابق کڑی سزا ملے گی۔ ان جھوٹے گواہوں کو بھی فوراً پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا۔ زبیر بلڈر کی دولت نے اسے یہ سکھایا تھا کہ ہر انسان خریدا جا سکتا ہے، لیکن اس نے ارسلان کے ضمیر کو نہیں پہچانا تھا۔ زبیر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کر اپنی مکارانہ زندگی کے بارے میں سوچتا تھا کہ کاش اس نے کبھی غریبوں پر ظلم نہ کیا ہوتا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ سغرا بیگم کے گھر میں اب ہر طرف استاد عبداللہ کی یادوں کی خوشبو تھی۔ ارسلان نے اسکول کا نام استاد عبداللہ میموریل اسکول رکھا، جہاں شہر کے سب سے بہترین اساتذہ کو بلایا گیا تاکہ وہ بچوں کو اسی طرح پڑھائیں جیسے استاد عبداللہ پڑھاتے تھے۔ ارسلان خود اکثر اس سکول میں جا کر بچوں کو اخلاقیات کا سبق دیتا تھا۔ اس نے بچوں کو بتایا کہ زندگی میں چاہے کتنی ہی دولت آ جائے، لیکن اپنی بنیادوں اور اپنے محسنوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ سغرا بیگم کی صحت بھی اب پہلے سے بہتر ہونے لگی تھی، کیونکہ ان کے دل کا بوجھ ہٹ چکا تھا۔ وہ ارسلان کو اپنے شوہر کا عکس سمجھتی تھی۔ ارسلان نے استاد عبداللہ کی ڈائری کے تمام اہم حصوں کو ایک کتاب کی صورت میں چھپوایا تاکہ آنے والی نسلیں ایک عظیم استاد کی زندگی سے
سبق حاصل کر سکیں۔ اس کتاب کا نام سچائی کا سفر رکھا گیا، جو پورے ملک میں بہت مشہور ہوئی۔ ارسلان کی شہرت اب پورے ملک میں ایک ایماندار اور نڈر جج کے طور پر پھیل چکی تھی۔ اسے بڑے بڑے سرکاری عہدوں کی پیشکش ہوئی، لیکن اس نے کہا کہ وہ اسی عدالت میں رہ کر غریبوں کو انصاف دینا چاہتا ہے۔ ارسلان نے اپنی زندگی کا مقصد اب صرف اور صرف عدل و انصاف کی فراہمی بنا لیا تھا۔ صغرا بیگم اکثر شام کو نیم کے درخت کے نیچے بیٹھتیں تو انہیں ایسا محسوس ہوتا جیسے استاد عبداللہ وہاں بیٹھے مسکرا رہے ہوں اور انہیں کہہ رہے ہوں کہ صغرا، دیکھو میرا لگایا ہوا پودا اب کتنا گھنا ہو چکا ہے۔ ارسلان نے اس محلے کے تمام غریبوں کے لیے صاف پانی اور بجلی کا انتظام بھی کروایا، تاکہ کوئی بھی انسان بنیادی سہولتوں سے محروم نہ رہے۔ زبیر بلڈر کی جائیداد سے ملنے والی رقم سے ایک بہت بڑا ہسپتال بھی بنایا گیا، جہاں غریبوں کا مفت علاج ہوتا تھا۔ اس طرح زبیر کی حرام کمائی بھی اللہ نے غریبوں کی فلاح میں لگا دی۔ یہ قدرت کا وہ بہترین انصاف تھا جس نے ہر ظالم کو یہ پیغام دیا کہ ظلم کی عمارت چاہے جتنی بھی اونچی ہو، وہ ایک دن مٹی کے ڈھیر میں ضرور بدل جاتی ہے۔ ارسلان نے اپنے اس فیصلے سے یہ ثابت کر دیا کہ قلم کی جنبش اگر سچائی کے ساتھ ہو تو وہ پہاڑوں کا سینہ چیر سکتی ہے۔ شہر کے لوگ اب اپنی شکایتیں لے کر بے خوف و خطر ارسلان کی عدالت میں آتے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہاں صرف حق کی جیت ہوگی۔ صغرا بیگم کی وفات کے بعد ارسلان نے ان کا مکان مکمل طور پر ایک یتیم خانے میں بدل دیا، جہاں سینکڑوں یتیم بچے اب استاد عبداللہ کی یاد میں پل رہے ہیں اور ارسلان ان کا سرپرست بن چکا ہے۔ اس طرح یہ کہانی اب ایک خاندان یا ایک مکان کی نہیں رہی تھی، بلکہ یہ پورے شہر کے لیے ایک مشعل راہ بن گئی تھی۔ ارسلان کی زندگی کا ہر لمحہ اب اسی مقصد کے لیے وقف تھا کہ کسی بھی صغرا بیگم کو انصاف کے لیے در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں، اور کسی بھی زبیر بلڈر کی یہ ہمت نہ ہو کہ وہ کسی غریب کا گھر چھین سکے۔ اس طرح حق اور باطل کی اس داستان میں سچائی کی وہ شمع جلی جس نے اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا، اور پورا حال ارسلان کے اس تاریخی عدل کی گواہی دے رہا تھا۔ ارسلان نے اپنی ڈائری میں ایک جگہ لکھا کہ انسان کی اصل وراثت وہ علم اور اخلاق ہے جو اس کے اساتذہ اسے دیتے ہیں، اور وہ مکان جو ایمانداری کی اینٹوں سے بنا ہو وہ دنیا کی کسی بھی بڑی حویلی سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ ارسلان کا یہ قول آج بھی اس عدالت کی دیوار پر درج ہے جہاں سے وہ روزانہ انصاف کے فیصلے سناتا ہے۔ صغرا بیگم کی سچائی اور ارسلان کی وفاداری نے مل کر ایک ایسی تاریخ رقم کی جو ہمیشہ کے لیے سنہری حروف میں لکھی جائے گی، اور یہ قصہ ہمیں یہ یاد دلاتا رہے گا کہ سچی محبت اور مخلص شاگرد اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جو انسان کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتی ہیں۔ اس طرح انصاف کی اس کرسی نے آج اپنا حق ادا کر دیا تھا، اور ہر انسان کے دل سے ارسلان کے لیے دعا نکل رہی تھی، اور پورا حال تالیوں اور سچائی کی گونج سے بھر چکا تھا۔ سچائی اور ایمانداری کبھی ضائع نہیں ہوتی، اور اللہ پاک کا انصاف
ہر ظالم کے مکارانہ منصوبے سے کہیں زیادہ طاقتور اور اٹل ہوتا ہے۔ ایک سچے استاد کی محنت اور اس کا پاکیزہ کردار اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے لگائے ہوئے پودوں یعنی اس کے شاگردوں کی صورت میں زندہ رہتا ہے۔ جیسے استاد عبداللہ کی دی ہوئی بے لوث تعلیم اور تربیت نے ایک یتیم بچے ارسلان کو ملک کا بڑا منصف بنا دیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دولت کے نشے میں اندھا ہو کر کسی غریب اور بے سہارا کا حق مارنا انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ذلیل و خوار کر دیتا ہے، جیسا کہ زبیر بلڈر کے ساتھ ہوا، جس نے جھوٹے گواہوں اور جعلی کاغذات کے ذریعے ایک بیوہ کا گھر چھیننا چاہا، لیکن ایک پرانی خون آلود ڈائری نے سچ اور جھوٹ کا فرق سب کے سامنے واضح کر دیا۔ ایک شاگرد کی اپنے استاد سے سچی وفاداری اور اپنے محسنوں کی دل سے عزت کرنا وہ عظیم صفت ہے جو انسان کو حقیقی بلندیوں اور سکون تک لے جاتی ہے۔ ارسلان نے ایک بڑا جج بن کر بھی اپنے ماضی اور اپنی غریبی کو نہیں بھلایا اور انصاف کی کرسی کا حق ادا کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ قلم کی اصل طاقت صرف اور صرف حق لکھنے کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ مظلوم کی آہ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ جب قدرت کا انصاف حرکت میں آتا ہے تو بڑے بڑے ظالموں کے تکبر کے محل مٹی میں مل جاتے ہیں۔ انسان کی اصل پہچان اس کا عہدہ نہیں بلکہ اس کا بیدار ضمیر ہے، جو اسے ہر حال میں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں اور دوسروں کے حقوق کی حفاظت کریں، کیونکہ نیکی کا صلہ اللہ ہمیشہ بہت خوبصورت اور معجزاتی طریقے سے عطا فرماتا ہے، اور سچائی کی جیت ہمیشہ ہو کر رہتی ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔